السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام احسان قرآن والا ہے. میں اس وقت کراچی فشری میں ہوں. آج ہم لوگ شام کو بھاولپور جا رہے ہیں. وہاں پہ تنظیم اسلامی کا اجتماع ہے. وہاں پہ 2 سال پہلے میں نے فش کا اسٹال لگایا تھا. 300 کلو مچھلی لے کر گیا تھا. اسٹال پہ آگ بھی لگ گئی تھی. چولہے وغیرہ کا سلنڈر وغیرہ کا اتنا تجربہ بھی نہیں تھا. ایک رات ضائع ہوئی تھی. 2 راتیں ہوتی ہیں ٹوٹل. تو 200 کلو مچھلی واپس لانی پڑی تھی. کافی نقصان ہو گیا تھا. لیکن آج میں بھائی سے بات کر رہا تھا. ابھی راستے میں بھائی بائک چلاتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ میرا نام فضل محمد. فضل محمد بھائی کل بھی ان کے ساتھ ہی آیا تھا. آج بھی ان کے ساتھ ہی رائڈ ہوئی میری. ان کو بتا رہا تھا. میں نے کہا کاروبار کا اصول یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ نقصان کریں اس کو چھوڑیں نہیں, کیونکہ جو آپ نے سیکھ لیا ہے نا, اب اگلی مرتبہ اس سے آپ فائدہ کر لیں گے. اور اگر لوگ گھبرا کے نا اس کو چھوڑ دیتے ہیں, پھر کوئی نیا کام کرتے ہیں, پھر نئے کام میں دوبارہ نقصان کرتے ہیں, پھر نئے کام میں دوبارہ نقصان کرتے ہیں, تو سیکھتے سیکھتے جو ہے نا وہ کسی ایک کام میں جا کے ان کو فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن اس طریقے سے نقصان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ نئے نئے کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ایک ہی کام کو کنٹینیو کریں, بھلے اس میں نقصان ہو رہا ہو, دوسری مرتبہ نقصان ہو, تیسری مرتبہ نقصان ہو, تو چوتھی مرتبہ انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے, بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ بات میں ان کو بتایا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میرے پاس بھی ایک مثال ہے. اب آپ بتائیں وہ جو کیا آپ کے ساتھ ہوا تھا. میں اس بائک کی آسان بائک کی آپ بات کو آگے کنٹینیو کرتا نا. اس کے کہنے کا مطلب میں نے مثال یہ دیا کہ میں بھی پارٹ ٹائم بائک چلاتا نا. لیکن کل شام کو میں ڈیوٹی سے واپس جا رہا تھا. یہ میٹرک بورڈ آفس کراچی میں میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا. میں روڈ پہ کھڑا تھا, اچانک سنیچر آ گئے گن پوائنٹ پہ. مجھ سے موبائل بھی لے گیا, 15,000 کیش تھا, کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ بھی لے گئے تھے. لیکن میں اسے ڈسائڈ نہیں ہوا. میں نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ میں اگر اس سے ڈیسائیڈ ہوا نا تو مجھے لاس ہوتا ہے نا. یہ میرے لیے ایک سبق ہے کہ یعنی کہاں پہ کھڑا ہونا ہے, کہاں پہ نہیں کرنا, یعنی اسے سیکھنا ہے. لیکن اس کام کو میں نے کنٹینیو رکھا ہے. میں نے ابھی تک کنٹینیو, کس سے موبائل لے لیا نا دوسرا, لیکن اس کام کنٹینیو رکھا ہے. اگر میں اسے ڈیسائڈ ہو جاؤ, گھر بیٹھ جاؤ, تو کوئی آ کے مجھے گھر میں وہ یعنی حوصلہ نہیں دیتا نا کہ تو دوسرا کام شروع کر. دوسرا کام میں شاید میرے لیے دوسرا راستہ ہو جائے, پھر میں اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا, پھر تیسرا کام ہو جائے. اس طرح مجھے پھر لاس پہ لاس ہو جائے گا. مطلب حادثات ہے, نفع نقصان ہے, یہ زندگی کا بھی حصہ ہے, کاروبار کا بھی حصہ ہے. اور اگر آپ اس کوئی نقصان کر لیں تو آپ اسے فوراً ریکور کریں. انہوں نے فوراً ریکور کیا. کچھ لوگ جو ہے نا وہ ڈپریس ہو کے ہفتہ بھر, مہینہ بھر, 2-2, 3-3 مہینے کام چھوڑ دیتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں گھر پہ. اس کے بعد پھر کام سٹارٹ کرتے ہیں, اس وقت تک وہ سارا ٹائم ضائع کر چکے ہوتے ہیں. دوسری بات ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی نقصان ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے. اس پر تم صبر کرو گے, اس پہ تم کو اجر ملے گا. ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے کہ تم سے کوئی گناہ ہو گئے ہو, اللہ تعالیٰ چاہتا ہو کہ تمہارے گناہ مٹ جائیں, فوراً مٹ جائیں, جلدی مٹ جائیں, تو تمہیں کسی نقصان سے جو نا وہ واسطہ تمہارا پڑ گیا, تاکہ تم صبر کرو, تمہیں اس کا اجر مل جائے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے امتحان ہو جو لے کے گیا ہے, کیا پتہ وہ لے کے دے کے تو چلا گیا وہ جو مطلب یہ کہ ان سے چھین کے, لیکن بعد میں اس کے دل میں خیال پیدا ہو کہ میں نے غلط کام کیا ہے, کسی کا نقصان کیا ہے, تو وہ اس کے لیے توبہ کا باعث بن جائے. تو مطلب ہر لحاظ سے ہر کام میں جتنے بھی امور دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی خیر ہوتا ہے. کاروبار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو آپ اس میں مشورے میں لوگوں سے مشورہ بھی کریں, اور کام کو بہتر طریقے سے سیکھ کے کرنے کی کوشش بھی کریں. لیکن اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اور بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں لیکن ان کو نقصان نہیں ہو رہا, تو آپ اس کو سیکھیں, دیکھیں آپ خود کیا غلطی کر رہے ہیں. صرف وقتی نقصان کی وجہ سے کسی چیز کو چھوڑ نہ دیں, اور جب آپ اس کو کنٹینیو کریں گے, ہمت کریں گے اور سیکھتے رہیں گے, تو ایک کے بعد ایک نقصان کرنے کے بعد پھر کچھ عرصے بعد پھر آپ جو ہے نا اس کاروبار میں انشاءاللہ سیٹل ہو جائیں گے. آپ کو انشاءاللہ نفع ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے باوجود بھی, نفع کرنے کے بعد بھی, سیکھنے کے بعد بھی, نفع نقصان کاروبار کا حصہ ہے. اور میں اس وقت جہاں پہ کھڑا ہوں کراچی فشری کے اندر, یہاں پہ لوگوں کا لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے, لیکن ماشاءاللہ سے دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایک ہی مطلب اس میں دفعہ میں جو ہے نا وہ پچھلا سارا نقصان پورا کر دیتے ہیں. اس طرح ابھی زمینوں کا کام کرنے کا میرا ارادہ ہے انشاءاللہ. وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ 2, 3, 4 فصلیں نقصان کرتے جاتے ہیں, ایک فصل ایسی بہترین آتی ہے کہ سارا نقصان ان کا پورا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. بندہ مومن کو صبر بھی کرنا چاہیے اور ہمت بھی کرنا چاہیے. مومن جو ہے نا وہ ہمت والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.